السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ موضوع سے متعلق دو احادیث پر مشتمل ایک منظوم چند اشعار۔ ہے عجب شان ہر اہل ایمان کی، ہے عجب شان اصحاب ایمان کی، اہل سنت کی اور اہل قرآن کی۔ شکر آرام پر، صبر آلام پر، اجر کا مستحق ہے وہ ہر کام پر۔ ایک کانٹا بھی مومن کو چبھ جائے گا، ایک کانٹا جو مومن کو چبھ جائے گا، جرم دھل جائے گا اجر بھی پائے گا۔ اور ایک بدو سے یہ مصطفیٰ نے کہا، ایک بدو سے یہ مصطفیٰ نے کہا، درد سر بھی کبھی تجھ کو ہوتا ہے کیا؟ اتفاقاً کبھی تجھ کو آیا بخار، یعنی بیماریوں نے کیا بے قرار۔ بولا مجھ کو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، مجھ کو اب تک مرض نے چھوا ہی نہیں۔ جب چلا وہ تو بولے ہمارے نبی، دیکھ لو اس کو یہ شخص ہے دوزخی۔ محترم علماء کرام اور دیگر باوقار حاضرین و سامعین، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ خوشحالی کے ساتھ بدحالی، جوانی کے ساتھ بڑھاپا، صحت کے ساتھ بیماری، اور چھوٹی بڑی جو بھی زندگی ہو، زندگی کے بعد موت اس دنیا میں مقدر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق یقینی اور دائمی زندگی صرف جنت کی ہے۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے جنتیو اب تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں۔ وان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے۔ وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب تم جوان اور نوجوان ہی رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے۔ وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، اب تم خوشحالی میں رہو گے، بدحالی تمہارے قریب نہ آئے گی۔ لیکن اس دنیا میں یہ ساری چیزیں انسان کا مقدر ہیں، اور ایک مومن کے لیے اس کے گناہ کو دھلنے کا اور اس کے مقامات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ انسان جب بیمار ہو جائے، خاص کر مسلمان، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بہت بڑا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا: اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی، رواہ البخاری۔ بھوکے کو کھلاؤ، قیدی کو آزاد کرو، اور مریض کی عیادت کرو۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیمار کی عیادت کو جنت میں لے جانے والے ان 4 کاموں میں شمار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر رمضان میں ایک دن صحابہ کرام سے سوال کیا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں کا آج کون روزے سے ہے؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے سوال کیا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں کا آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، ابو بکر نے کہا کہ میں نے کھلایا ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے آج کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے۔ پھر آپ نے سوال کیا فمن تبع منکم اليوم جنازہ، تم میں کا کون ہے جو کسی جنازے میں حاضر ہوا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں۔ آپ نے فرمایا
مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ، یہ 4 خصوصیات جس شخص کے اندر جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے. یعنی بیمار کی عیادت کرنا ان خصال میں سے ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے بیان فرمایا، من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ، جو کسی بیمار کی دیکھ ریکھ کے لیے جاتا ہے یا اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کرتا ہے، ناداہ منادن، ایک پکارنے والا اس کو پکارتا ہے، ان طبتا، کہ تو خوش ہو جا، وطاب ممشاکا، تیرا چلنا عیادت کے لیے، اپنے بھائی کی زیارت کے لیے اچھا ہو، وتبوأت من الجنت منزلکا، اور تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا اخاہ المسلم عائدا، جو اپنے کسی بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشا فی خرافت الجنہ، وہ جنت کی کیاریوں میں چل رہا ہوتا ہے، حتی یجلسا، جب تک کہ وہاں جا کر کے بیٹھ نہ جائے، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، جب وہ بیمار کے پاس بیٹھا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں. فَإِن كَانَ غُدْوَةً، اگر وہ صبح میں گیا ہے، يُصَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ يُمْسِيَ، اگر وہ صبح گیا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ شام نہ ہو جائے. اور اگر شام میں اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک کہ صبح نہ ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا مقام ہے. ترمذی کی حدیث ابو داؤد کی، جسے شیخ البانی نے صحیح کہا ہے. بیمار کی عیادت کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ بیمار کے پاس پہنچیں تو ایسی کوئی حرکت نہ کریں، ایسا کوئی کلام نہ کریں جو بیمار کو حرج میں ڈال دے. پہنچتے ہی ہائے ہائے تو بیماری ایسی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے، فلانواں مر گیا، اسی میں یہاں لے جانا پڑے گا، آپریشن کرنا پڑے گا. بہت سارے لوگ بڑے بڑے ڈاکٹر بن کر کے بیمار کو اور پریشان کر دیتے ہیں. وہ راحت اندوری کا ایک شعر یاد آتا ہے، اس نے کہا تھا کہ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، یاروں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. تو کبھی عیادت کرنے والا اور پریشان کر دیتا ہے. تو ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے مریض اور پریشان ہو جائے. اسی طریقے سے بہت زیادہ کلام کر کے یا بہت دیر تک ٹھہر کر کے اگر ضرورت نہ ہو تو مریض کو اور مریض کے گھر والوں کو مشکل میں نہ ڈالیں. اسی طریقے سے اگر مریض آپ کے مساعدے کا محتاج ہے تو ہم لوگ شادیوں میں تو لے جاتے ہیں لفافہ، بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی میں، لیکن مریض کے پاس ہاسپٹل میں جائیں تب لفافہ لے کر کے جائیں. یہ ضرورت کا وقت ہوتا ہے. کبھی مریض کو ضرورت ہے کسی ہاسپٹل لے جانے کی، اس کو مساعدہ کرنے کی. یہ ساری چیزیں مریض کے عیادت کے بہت اہم آداب میں سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث جسے شیخ البانی نے صحیح کہا، آپ نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اور آپ نے فرمایا، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ، میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلوں، احب الیہ من ان اعتکف فی المسجد شہرا، ایک مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کر دینا میرے نزدیک مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مسلمانوں کو آپس میں اٹیچ دیکھنا چاہتا ہے. اسی طریقے سے جب بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کے لیے دعائے خیر کریں اور اس کے اوپر رقیہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی مریض کی ایسے مریض کی عادت کرے جس کی موت قریب نہ ہو اور وہاں پہنچ کر کے 7 بار یہ کہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، اگر یہ دعا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے. یہ حدیث صحیح ابو داؤد کی ہے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا، آپ عیادت کے لیے آتے تو آپ دائیں ہاتھ سے پہلے پھیرتے اور کہتے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، متفق علیہ. اسی طریقے سے مریض کے پاس جب پہنچے تو اس کو بشارت دیں، اس کو جو تکلیف پہنچی ہے، اس کو جو بیماری، بشارت دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس کے لیے وعدے کیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس پہنچتے تھے تو کہتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ تمہیں تمہارے گناہوں سے پاک کر دینے والی ہے. اسی طریقے سے وہ حدیث سنائے، بہت مشہور حدیث، کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم ولا اذن وحتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها خطاياه. کسی بھی مسلمان کو کوئی تھکان، کوئی غم، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی حزن جب پہنچتا ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر چبھ جائے مومن کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ سب مریض کو بتلانے کی ضرورت ہوتی ہے.
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ ہیں ام صاحب، ان کے پاس گئے، وہ بخار سے تپ رہی تھیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یا ام صاحب مالک تزفزفین، اے ام صاحب کہاں پر ہی ہو، بات کیا ہے؟ کہا الحمى لا بارک اللہ فیہا، کہا یا رسول اللہ بخار نے مجھے آ لیا، اللہ اس کا ستیہ ناش کرے، مجھے بخار ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یا ام صاحب لا تسب الحمى، اے ام صاحب بخار کو گالی نہ دو، فإنہ تذهب خطایا بنی آدم کما تذهب القیر خبث الحدید، کیونکہ بخار انسان کے گناہ کو ایسا ختم کر دیتا ہے جیسے لوہار کی بھاتی لوہے کے مورچے کو ختم کر دیتی ہے۔ ادب المفرد میں مروی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اب مجھے اگر کوئی بھی مرض پکڑے تو میں یہ چاہوں گا کہ مجھے بخار پکڑ لے جو رگ رگ میں سرایت کر کے ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس سے ختم کر دے۔ تو یہ ہے مریض کی عیادت اور اس کے آداب میں سے۔ اب ہم آتے ہیں قریب المرگ آدمی کی کیا ذمہ داری ہے، جو سکرات میں ہے، غمرات میں ہے، مرنے سے قریب ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے کان لگایا، اللہ کے نبی کی آخری حالت تھی، آپ کہہ رہے تھے اللہم اغفر ورحمنی والحقنی بالرفیق۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کہہ رہے تھے اللہم اعنی علی غمرات الموت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے کثرت سے اگر اسے ہوش ہو تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، کیونکہ من کان آخر کلام ہی دخل الجنہ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھے اور تقدیر پر راضی رہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی تب تک نہ مرے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان نہ کرے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے میں ہے کہ آدمی توبہ کرے اپنے آخری وقت میں، کیونکہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک جان حلقوم تک نہ پہنچ جائے تب تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، فرصت ہوتی ہے بندہ توبہ کرے۔ اسی طریقے سے اگر اس کے پر کوئی حقوق ہیں تو ان حقوق کو ادا کرے، ادا کرنے کی وصیت کرے، چاہے قرض ہو، چاہے امانت ہو، چاہے کسی کا حق دبایا ہو، مستحقین کی طرف لوٹا دے۔ اگر بر وقت ادا نہ کر سکے تو اس کی وصیت کر دے۔ اسی طریقے سے غیر ورثہ کے لیے اپنے مال میں وصیت کرے اور مال میں ثلث مال سے زیادہ وصیت نہ کرے۔ اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کو اس بات کی تنبیہ کرے کہ اس کے وفات پر روئیں اور پیٹے نہیں، کیونکہ اگر میت خوش ہوتا ہے، میت کی رضا تھی اہل و عیال کے روٹے پیٹنے اور نوحہ کرنے میں، تو ان المیت یعذب ببقاء اہلہ، اپنے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوگا اگر وہ اس پر راضی تھا، اس لیے وہ منع کر کے جائے اور کہہ کر کے جائے کہ میری تجہیز و تکفین کو قرآن سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہے۔ شیطان کا وسوسہ سکرات میں جب انسان کمزور ہوتا ہے شیطان زیادہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان یتخبط الشیطان عند الموت، صحیح ابو داؤد۔ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت مجھے کہیں اچک نہ لے جائے، مجھے فتنے میں نہ ڈال دے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، امام طبری نے تذکرہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا احمد بن حنبل کے موت کے وقت میں ان کے پاس حاضر تھا، میرے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا، اس کو میں لے کر کے آپ کا جبڑا باندھنے کے لیے بیٹھا تھا، اچانک آپ کہہ رہے تھے لا بعدو لا بعدو، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ امام بن حنبل یہی کہا کرتے تھے۔ تو جب ان کو کچھ افاقہ ہوا میں نے سوال کیا کہ ابا جان یہ آپ کیا کہہ رہے تھے، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ کہتے ہیں احمد بن حنبل کہ جب بالکل میں غمرات میں تھا، سکرات میں، شیطان میرے پاس آیا اور کہا احمد بن حنبل فتنی یا احمد بن حنبل، احمد بن حنبل تو مجھ سے فوت ہو گیا، تو یعنی تجھ کو میں قابو میں نہ کر سکا، میں تجھ کو فتنے میں نہ ڈال سکا۔ تب احمد بن حنبل کہتے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی کہاں میں قابو میں تیرے نہیں آیا جب تک میری موت نہ ہو جائے اسی ایمان پر۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تمہاری موت آئے تو حالت ایمان پر آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ حالت مرض میں اپنے بھائی کی دیکھ ریکھ کریں، اور اللہ تعالیٰ جب ہمارے پر سکرات کا عالم ڈالے تو اللہ تعالیٰ بخیر و خوبی ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا